إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم हर किस्म की हम्दो सना तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात तकबीरात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन के लिए लायक है। इसके बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबीना खैरुल अनाम शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर पेश करने के बाद सामीन मोहतरम, आप हज़रात के सामने सूरह सफ़ की चंद आयात मुबारकात की तिलावत की है। इन आयात मुबारकात का माना व मफ़हूम यह है कि ए ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे अजीम कारोबार और एक ऐसी अजीम तिजारत की तरफ रहनुमाई न करूं
اس تجارت کو اگر اخلاص اور الہیت کے ساتھ کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا۔ وہ بابرکت اور پاکیزہ تجارت کیا ہے، کون سی ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں تم جہاد کرے۔ تمہارے مال کے ذریعے اور تمہاری جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں قتال کرے، جہاد کرے، اور یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جان لے۔ اللہ کے راستے میں کافروں کے خلاف لڑنا، مشرکین اور دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنا، یہ ایک انتہائی عظیم ترین کام ہے، بہترین عمل ہے اگر تم اس کو جان لیتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور گناہوں کو بخشنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایسی جنات میں اور ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے جن جنات کے نیچے سے، اس کے درمیان سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ انتہائی پاکیزہ جگہ ہوں گے جنات عدن میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنا، حکومت کی زیر سرپرستی میں اور اپنے بہادر افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا، یہ وقت کی انتہائی اہم ترین ضرورت ہے اور ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ یہ ملک خداداد، یہ وطن عزیز پاکستان رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے عقیدہ توحید پر اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا ہے، اور اس ملک کے حوالے سے جو بھی مسلمان اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے اخلاص اور للہیت کے ساتھ، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ دشمنان اسلام اس ملک کی سب سے زیادہ جو مخالفت کر رہے ہیں، اس ملک کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے، وہ واللہ صرف اور صرف یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اس وجہ سے دشمنی۔ اگرچہ کمی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وطن عزیز کلمہ لا الہ الا اللہ پر بنا ہے، اور لہذا اس کا تحفظ کرنا ہر مسلمان پر ضرورت کے حساب سے فرض ہے۔ اور یہ وطن، یہ ملک کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے خصوصاً اسلام کے بعد سب سے اہم اور ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، دنیا میں کتنے لوگ در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور پناہ گزین کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں،
طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کس وجہ سے؟ صحیح معنوں میں ایک وطن نہ ہونے کی وجہ سے، ایک ملک نہ ہونے کی وجہ سے۔ ابھی ہم جس نعمت میں ہیں، اس لیے اس نعمت کی ہم خاص قدر نہیں کرتے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، جس نعمت میں انسان ہو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا انسان، لیکن جب یہ نعمت چھینی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے بار بار ذکر کرتا ہے انسان۔ تو سامعین محترم، یہ وطن عزیز اور اس وطن عزیز کے تحفظ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ضرورت کے وقت جنگی حالات میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا نہایت ضروری ہے، اور اللہ کے راستے میں جو بھی اخلاص اور للہیت کے ساتھ لڑتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر ان کے لیے خوشخبریاں سنائی، اور ان کے اعزاز اور تکریم میں یہاں تک فرمایا ان کو مردے مت کہو۔ اگر اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی اگر مارا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مردے مت کہنا فرمایا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تم مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں کہ وہ مردے ہیں، مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، تمہیں شعور نہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کے بارے میں مردے مت کہنا نہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کے بارے میں مردہ نہ سمجھنا، گمان بھی نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردے ہیں، بلکہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ہاں، ان کے پروردگار کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں یہ اتنے خوش ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے ان کو جو نعمتیں عطا کی ہے اس پر یہ بہت زیادہ خوش ہے، اور یہ اس خوشخبری کو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کس طرح خوشخبری دی جائے اور ان کے لیے خوشخبریاں جو ہے کس طرح پہنچائی جائے۔ اب یہ جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں ان کو تو رب ذوالجلال نے اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی ایسی مہمان نوازی کی ہوئی ہے کہ وہ اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ خوشخبریاں حاصل ہو جائے تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ تو وہ ان کے لیے بھی خوشخبری دینے کے جو ہے وہ تمنا رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا تمہارے لیے خوف بھی نہیں ہوگا، پریشانی بھی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے خوشخبریاں وہ حاصل کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی نعمت سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے سنن ابو داؤد میں
امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جب شہدائے احد وہ شہید ہوئے تو رب ذوالجلال نے ان کے لیے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالبوں میں ڈال کے رکھا، اور وہ سبز پرندے جنت کے نہروں سے وہ پانی پیتے اور دودھ اور شراب کی نہروں سے وہ پیتے، اور آ کر عرش رحمان کے نیچے، وہ عرش رحمان کے نیچے قندیلوں میں آرام سے ٹھہرتے، سونے کے قندیلوں میں۔ جب یہ نعمتیں ان کو دی گئی اور یہ پاکیزہ کھانے اور پاکیزہ پینے کی چیزیں جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے ہم تو اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں، لیکن ہمارے پیچھے جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا میں تھے وہ ہماری شہادت کی وجہ سے پریشان تھے، اب ان کو کون خبر دے ہم جس بڑی نعمت میں ہیں ان کو کیسے جو ہے یہ خبر پہنچائی جائے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کو میں خبر دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر رب ذوالجلال نے ان آیات مبارکات کو نازل فرمایا، اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، آخر تک جو ہے ان آیات مبارکات کو رب ذوالجلال نے نازل فرمایا، اور شہدائے احد کے جو عزیز و اقارب تھے ان تک ان کی جو ناز و نعمتیں تھیں اور ان کے لیے جو آسائشیں رب ذوالجلال نے ان کے لیے جو سہولیات تیار کر رکھے تھے مہمان نوازی کے طور پر، وہ ان کے عزیز و اقارب تک یہ خبر پہنچا دی گئی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بھی شخص اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے، بلکہ جو بھی مسلمان شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو سبز پرندے کے جسم میں ڈال دیتا ہے، اور وہ قیامت تک جنت کے نہروں میں، جنت کی نعمتوں میں وہ پل رہا ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے وہ سکونت پذیر اختیار کرتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے راستے میں شہید ہونا اس کا بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، جس کے بارے میں رب ذوالجلال مختلف مقامات پر یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جا رہی ہے، اور وہ اللہ کی نعمتوں میں وہ آرام سے سکون کے ساتھ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، برزخی زندگی۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی شہداء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک حدیث میں سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، للشہید عند اللہ 6 خصال یغفر له فی اول دفعة من دمه ویرى مقعده من الجنة ویجار من عذاب القبر ویأمر من الفزع الأکبر ویحلى حلة الإیمان ویزوج من الحور العین ویشفع فی 70 انسانا من اقاربه۔ نبی علیہ السلام شہداء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 قسم کے درجات ہیں، 6 قسم کی خصلتیں، 6 قسم کی فضیلتیں ہیں شہداء کے لیے۔ فرمایا ایک تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی
جو جگہ ہے جنت میں سے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اے شہید تمہاری جگہ وہ ہے جنت میں سے، فوری طور پر اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کے عذاب سے شہید کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اس کو بچایا جاتا ہے قبر کے عذاب سے۔ اور وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کے خوفناک مناظر سے شہید بالکل مطمئن رہتا ہے، امن میں رہتا ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی شہید کے لیے۔ اور مزید فرمایا وَيُحَلَّى حُلَّةُ الْإِيمَانِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اس کو پہنایا جاتا ہے ایمان کا حلہ، اس کو پہنایا جاتا ہے لباس، اور اس کو حور العین سے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ بعض روایت میں ہے 72 حور عین سے اس کی شادی کی جاتی ہے۔ اور فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اور اس کے عزیز و اقارب میں سے 70 لوگوں کی شفاعت جو ہے اس کی قبول کی جاتی ہے۔ جب وہ شہید اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 لوگوں کے لیے جب وہ سفارش کرتے ہیں قیامت کے دن، تو اس شہید کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے شہید کے لیے۔ سامعین محترم، اللہ کے راستے میں لڑنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ نے فضیلتیں بیان کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَغُدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک مختصر لمحے کے لیے صبح کے ٹائم پہ چوکیداری کرنا یا شام کے ٹائم پہ چوکیداری کرنا ایک مختصر وقت کے لیے، یہ دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے بھی افضل ہے فرمایا۔ بہرحال وطن عزیز، یہ مملکت خدا داد، یہ پاکستان، یہ وجود میں آیا ہی اسلام کے نام پر، کلمہ طیبہ کے نام پر، عقیدہ توحید کے نام پر۔ تو اس کی وجہ سے دشمنان اسلام اس کے خلاف آئے روز مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں، اور ان سازشوں کے حوالے سے ہم پر جو فرض ہے وہ ہے ہر لحاظ سے اس وطن عزیز کا تحفظ کیا جائے۔ واللہ ایسے ایسے ملک ہے اسلام کے نام لیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو عربی بھی کہتے ہیں، عرب اسلامی بعض ممالک، وہاں پر وہ آزادی نہیں ہے اسلام کے لحاظ سے جو ہمیں آزادی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں جہاں کہیں بھی ہم اس وطن میں، اس ملک میں جہاں کہیں بھی ہم عام کرنا چاہے تو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو لہذا اس ملک کے ساتھ خیر خواہ بنے، اس ملک کے لیے تن من دن قربان کرنے کا جذبہ رکھیے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بعض لوگ جنگی حالات میں مختلف قسم کے کمنٹ بھی کرتے ہیں اور مذاق وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور جنگ کے حوالے سے جنگ ہونے کی تمنا بھی کرتے ہیں کچھ لوگ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتم فاصبروا فإذا لقیتموہم فاصبروا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگوں
دشمن سے ملاقات کرنے کی یعنی جنگ کرنے کی تمنا مت کرو، بلکہ ہر وقت اللہ سے عافیت طلب کرو۔ لیکن جب دشمن سے ملاقات ہو جائے، جب جنگ ہو جائے تو وہاں پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو۔ اس وقت پیچھے ہٹنا، رائے فرار اختیار کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ 7 بڑے گناہ ذکر کیے، گناہ کبیرہ۔ ان میں سے ایک فرمایا وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگی ایام میں پیچھے ہٹ جانا اور جنگی ایام میں دشمن سے ڈرتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے فرمایا۔ لہذا جب دشمن سے ملاقات ہو جائے تو ڈٹ جائے، لیکن ملاقات سے پہلے جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن جب جنگ ہو جائے گی تو وہاں پر ڈٹ جانا ہوگا، دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہوگا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی اور خارجی خطرات سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، ہر قسم کی سازشوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور ہمارے وطن عزیز کے حکمران کو اور پاک فوج کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ لڑنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور اسی طرح بارشوں کے حوالے سے بھی دعا کرنے کی اپیل کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت برسائے، اور بارش کافی عرصے سے نہیں ہو رہی، لہذا دل کی گہرائیوں سے اخلاص اور للہیت کے ساتھ دعا کیجیے کہ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے اوپر اپنی رحمت بارش برسا دے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا غیثا ہنیئا مریئا سحوا غدقا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم انصرهم نصرا مؤزرا، اللہم انصرهم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا مبینا۔ اللہم علیک بالیہود ومن عاونهم، اللہم علیک بالیہود ومن عاونهم، اللہم اہزمهم شر الہزیمہ، اللہم اجعلهم عبرة للمعتبرین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر اخواننا المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر جنود پاکستان، اللہم انصر جنودنا جنود پاکستان، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم انصرهم نصرا معزرا، اللہم انصرهم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا مبینا۔ اللہم علیک بالجیش الہندی، اللہم اہزمهم وزلزل اقدامهم، اللہم اہزمهم وزلزل اقدامهم، اللہم اہزمهم وزلزل اقدامهم، اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة۔